الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسرے میداں مگر جھکی تو نہیں۔ سوچا ہے اب کفیل کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، جہاں پر کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا، اگر وہ صلح کے پھولوں کو کچل ڈالیں اس گلشن کی ہر پتی پہ قتل عام لکھ دینا۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد اکرام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میں سینہ زخمی زخمی چشم گریاں لے کے آیا ہوں، میں سینہ زخمی زخمی چشم گریاں لے کے آیا ہوں، جو سرزمین فلسطین پر بہہ گیا اور تار تار ہوا، وہ خون لے کے آیا ہوں، وہ گریباں لے کے آیا۔ میرے بھائیوں، فلسطین کی سرزمین پر جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، آج وہ وقت آ گیا ہے کہ پوری امت بیدار ہو جائے، اور یہ ہر ایک مسلمان پر فرض ہے، ہر ایک مسلم حکمران پر فرض ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائے۔ کہو بے شک، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمنون کرجل واحد اشتکا عینہ اشتکا کلہ اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، او کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ مومن جسد واحد کی طرح ہے، مومن ایک جسم کی مانند ہیں، اگر آنکھ میں تکلیف ہو تو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، اگر سر میں تکلیف ہو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، سر میں تکلیف ہو پورا جسم مضطرب ہو جاتا ہے، آنکھ میں تکلیف ہو پورا جسم مضطرب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ مومن جسد واحد کی طرح ہے، اگر کوئی فلسطین کی سرزمین پر تڑپتا ہے تو پاکستان میں بسنے والا مومن بھی تڑپے گا، اگر کوئی افغانستان کی سرزمین پر
تڑپتا ہے تو پاکستان میں بسنے والا مسلمان اسی طرح تڑپے گا۔ اگر کوئی افغانستان میں اور اسی طرح انڈیا کے اندر کشمیر میں مسلمان تڑپتا ہے تو پاکستانی کو تڑپ جانا چاہیے۔ آج 157 ممالک اس دنیا کے نقشے پر موجود ہیں جو اسلامی ممالک کہلاتے ہیں۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں تمہاری غیرت کہاں ہے؟ تمہاری وہ حمیت کہاں ہے؟ آج کیوں نہیں کھڑے ہو رہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاق عالم کا حکم ہے، یا ایھا النبی، اے نبی جی ان سے کہہ دیجئے حرض المؤمنین علی القتال، ان مومنین کو قتال پر ابھاریے۔ قتال عربی کا لفظ ہے، اردو میں اس کا مطلب ان کو قتل کرنے پر ابھاریے، ان کو جہاد پر ابھاریے، ان کو لڑائی کے لیے تیار کیجئے۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اور میرے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے تو ذلت تمہارے اوپر مسلط کر دی جائے گی۔ آج ذرا پوری دنیا میں نظر دوڑو تو صحیح، ہر جگہ پہ مسلمان کٹ رہا ہے، ہر ملک میں مسلمان پس رہا ہے، جہاں دیکھو مسلمان کی بیٹی کی عزت تار تار ہو رہی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی نظر آتی ہے کہ جہاد کو چھوڑ چکے ہیں، اس دنیا کی رنگینی میں مسلمان کھو چکا ہے، مسلمان اپنی حمیت بھول چکا ہے، اپنے آپ کو بھول چکا ہے، اپنے فرض منصبی بھول چکا ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمان کٹ رہا ہے، پس رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج بھی کھڑے ہو جائیں گے، آج بھی بیدار ہو جائیں گے تو پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ جب یہ کفر گھٹنوں پر آ جائے گا اور معافی مانگے گا۔ وہ دن بھی تھے جب انہیں للکارا کرتے تھے، وہ دن بھی تھے کیسر و کسرا کانپ رہے تھے، وہ دن بھی اللہ نے اس سرزمین کو دکھلائے ہیں جب کفر سر نگو ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ مسلمان کے اندر جذبہ جہاد بیدار تھا۔ آج مسلمانوں سے، مسلم ممالک کے حکمرانوں سے میں اپیل کرتا ہوں، اپنے منصب کو سنبھالیے، اپنی ذمہ داری کو سنبھالیے، اور خصوصاً ملک پاکستان کے حکمرانوں سے میں کہنا چاہوں گا، جس طرح ماضی میں 2 مرتبہ حکومت پاکستان نے فلسطینی بھائیوں کا بھرپور ساتھ دیا ہے اور اسرائیل کو ناکو چنے چبوائے ہیں، ہماری فوج بھی وہاں پہنچی، ہمارے طیارے بھی وہاں پہنچے۔ آج بھی میں امید کرتا ہوں ہمارے حکمران اور ہماری فوج، حافظ صاحب آپ تو حافظ قرآن ہیں، آپ تو قرآن بھی پڑھتے ہوں گے، یقینی طور پر آپ مومن و موحد ہیں، آپ سید ہیں، آپ سے تو ہمیں بہت زیادہ توقع ہے، اور انشاءاللہ آپ اپنے منصب کو پہچانتے ہوں گے۔ آپ دیر کیوں کر رہے ہیں؟ اور اداروں سے اپیل ہے کہ بر وقت اپنے اس منصب کو پہچانیے اور ان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ اس قوم کا یہ مطالبہ ہے اور سارے مسلمان یہ مطالبہ رکھتے ہیں اور تم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ذرا میدان میں آؤ تو صحیح، پھر دیکھتے ہیں یہ کفر کے بت کیا کر سکتے ہیں، یہ کفر اور بتوں کے پجاری کیا کر سکتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جا کر لڑے، ہم یہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہی بدبخت یہودی ہے جن سے تم ڈر رہے ہو، لیکن یہ بدبخت وہ ہے جن سے اللہ رب العالمین نے کہا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تم تمنا تو کر کے دکھاؤ، تم موت کی تمنا نہیں کر سکتے ہو، اس لیے کہ یہودی موت سے ڈرتے ہیں، یہ موت کی تمنا
کر نہیں سکتے ہیں، اللہ سے ملاقات کی تمنا کر نہیں سکتے ہیں، اس لیے انہیں پتہ ہے ادھر گردن کٹی نہیں، ادھر جہنم تیار پڑی ہوئی ہے۔ اور مومن کے سامنے تو جنت کا راستہ ہے، مومن ہے تو لڑتا ہے بیٹا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بیتیغ لڑتا ہے سپاہی۔ مومن کی تو پہچان یہی ہے، یہ اسباب نہیں دیکھتا ہے، یہ کثرت کو نہیں دیکھتا ہے، ہمارے فیصلے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ تو اللہ پر بھروسہ کر کے نعرہ تکبیر بلند کر دیتا ہے اور پھر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے 313 ہزاروں کے لشکر سے ٹکرائے تھے، اور جس طرح ٹکرانے کا حق ہوتا ہے پوری دنیا نے پھر دیکھا، 70 کافروں کے لاشیں زمین پر تڑپ رہے تھے اور مسلمان فاتح ہو کر آ رہے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ مسلمان کی تو پہچان یہی ہے، مسلمان کے سامنے وہ 313 ہے، مسلمان کے سامنے احد ہے، مسلمان کے سامنے بدر ہے، مسلمان کے سامنے وہ مکہ فتح کا نقشہ موجود ہے، مسلمان کے سامنے صلاح الدین ایوبی کے وہ حملے سامنے ہیں، وہ مار کے سامنے ہے، مسلمان کے سامنے خلافت راشدہ کا وہ زمانہ بھی ہے۔ ذرا آنکھیں تو کھولے حکمرانوں، ذرا تم بیدار تو ہو جاؤ، یہ قوم تو تڑپ رہی ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے، تم ذرا بلاؤ تو صحیح، تم ان نوجوانوں کو آواز تو دے کر دیکھو، یہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جائیں گے، یہ ڈرتے نہیں ہیں، یہ جھکتے نہیں ہیں، یہ بکتے نہیں ہیں، یہ ایمان والے ہیں، ایمان کی حرارت دلوں میں رکھتے ہیں اور اپنے نبی کے اس حکم کو بھی سمجھتے ہیں۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے میرا مسلمان بھائی فلسطین میں کٹ رہا ہو، وہاں ذبح کیا جا رہا ہو اور میں سکون کی نیند سو جاؤں؟ یہ خیال است و محال است و جنوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا آپ میری بات کی تائید کرتے ہیں؟ ہاتھ بلند کر کے کہیے، آپ کو آواز دی جائے فلسطین جانے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کو جہاد کے لیے بلایا جائے تو تیار ہیں؟ اور یہ وہ وقت آ گیا ہے انشاءاللہ دنیا کے نقشے سے اسرائیل مٹ کر کے رہے گا، ختم ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ یہ وہ بدبخت اسرائیل ہے جس نے فلسطینیوں کی سرزمین پر قبضہ کیا ہے، ناجائز ملک ہے، ہم اس کی کبھی بھی تعریف نہیں کر سکتے بلکہ اس کی مذمت کرتے ہیں، اور مذمت کے ساتھ ساتھ مرمت کی بات کرتے ہیں۔ یہ ان یہودیوں کو لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے ہیں۔ آج 75 سال ہو چکے ہیں، اقوام متحدہ کی قراردادیں اپنی جگہ پہ ہے، سارے انسانی حقوق کے چارٹر اپنی جگہ پہ ہے، ان کی بدماشی چلتی چلی جا رہی ہے، مسلمان ذبح ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں حماس کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں، سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، سلام محبت پیش کرتا ہوں، اس لیے انہوں نے غیرت کا ثبوت دیا ہے، اور جو انہوں نے کیا ہے اچھا کیا ہے، احسن اقدام ہے۔ ہر ایک کو حق حاصل ہے وہ اپنے ملک کی حفاظت کرے، وہ اپنی سرزمین کی حفاظت کرے۔ غزہ فلسطینیوں کا اپنا ملک ہے، ان کی اپنی سرزمین ہے، انہوں نے اسرائیل کے اندر جا کر حملہ نہیں کیا، انہوں نے اپنے ملک کو چھڑانے کے لیے حملہ کیا ہے۔ اب کہاں گئے وہ انسانی حقوق کے دعوے دار جو بات بات پر آوازہ اٹھاتے ہیں؟ ظلم ہو گیا، استبداد ہو گیا، کہ آج ان کو نظر نہیں آ رہا فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، مسجد بیت المقدس میں کیا ہو رہا ہے، مسجد اقصی میں کیا ہو رہا ہے۔ مسجد اقصی وہ ہے جو اللہ کا گھر ہے، مسجد اقصی وہ ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، مسجد اقصی وہ ہے جس کی سب سے پہلی تعمیر اللہ کے فرشتوں نے کی ہے، مسجد اقصی وہ ہے جس کی دوسرے نمبر پر تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے، مسجد اقصی وہ ہے جس کی تعمیر پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی ہے۔ اور وہاں پر دیکھو آج بھی 12,000 انبیاء کی قبور موجود ہے، حضرت ابراہیم کی قبر وہاں پر موجود ہے، حضرت اسحاق کی قبر
وہاں پر موجود ہے، سیدنا یوسف کی قبر وہاں پر موجود ہے، 12,000 انبیاء کی قبور وہاں موجود ہے، وہاں پر کفر چڑھ دوڑا ہے۔ آج 157 ممالک کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور کھڑے ہو جانا چاہیے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن یاد رکھنا اگر اب بھی ہوش میں نہ آئے، اب بھی اگر ان کا ساتھ نہ دیا تو پھر مٹا دیے جاؤ گے، لفظ غلط کی طرح مٹ جاؤ گے، پھر تمہارا نام و نشان نہیں ہوگا دنیا کی داستانوں میں۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں، سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ میرے بھائیوں، سنبھل جاؤ، اور آج یہ جذبہ بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی دیکھتے ہیں تو انڈیا دھمکیاں لگا رہا ہوتا ہے، کبھی دیکھتے ہیں کوئی اور بدقماش اٹھ کر دھمکیاں لگاتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی نظر آتی ہے، جب سے مسلمان موت سے ڈرنے لگا ہے، جب سے مسلمان جہاد کے راستے سے راہ فرار اختیار کرنے لگا ہے، تب سے یہ مسلمان پر دن آئے ہیں، تب سے یہ وقت آیا ہے، تب سے ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، تب سے اس مسلمان کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھو، خدا کی قسم، جب مسلمان بیدار ہو جائے گا، جب جذبہ جہاد بیدار ہوگا، جب جہاد کرنے لگو گے، تو پھر یہ دنیا کے کفر کہیں ٹھہریں گے نہیں، کسی جگہ پر نظر نہیں آئیں گے۔ ہم تو عمر بن خطاب کا نام لینے والے ہیں، ہم تو امیر معاویہ کا نام لینے والے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رومی کتے کو کہا تھا کہ خبردار، میں نے سنا ہے تم حضرت علی کے خلاف اقدام کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، یاد رکھنا ہمارے اندرونی اختلافات اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر علی کے خلاف تو میدان میں آئے گا تو سب سے پہلے جو علی کی طرف سے لڑنے والا آئے گا وہ امیر معاویہ ہوگا۔ آج ہم بھی ان کے نام لیوا ہے۔ مسلمان اپنے نبی کے فرمان کے مطابق جست واحد کی طرح ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ فلسطین صرف فلسطینیوں کا ہے، بیت المقدس صرف فلسطینیوں کا ہے، نہیں، 2.25 ارب مسلمانوں کا بیت المقدس ہے، 2.25 ارب مسلمانوں کی یہ سرزمین مقدس ہے، اس کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا اور مسلمان اپنا کھویا ہوا مقام واپس لیں گے، اور جہاد تو وہ منصب ہے، جہاد تو وہ ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لَوَدَدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، فرمایا کہ میں نبی یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں میں جہاد کروں، پھر لڑوں، لڑتے لڑتے قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، یہ مجھے بڑا ہی محبوب ہے، پھر ہمیں محبوب کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیوں، یہ جہاد وہ مقدس فریضہ ہے جس سے جنت ملتی ہے، جس سے مقام بلند ملتا ہے۔ اللہ اعلان کرتے ہیں کہ میں نے مومنین کی جانوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یہ جان میری نہیں ہے، یہ جان تیری نہیں ہے، یہ تیری اور میری جان اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اس کا وہ سودا کر چکا ہے، ہماری جانیں وہ خرید چکا ہے جنت کے بدلے میں۔ جنت ہمارا مسکن ہے، لڑیں گے، اگر بچ گئے تو غازی ہوں گے، اور مار دیے گئے تو شہید ہوں گے۔ غازی بھی جنت میں جائے گا، شہید بھی جنت میں جائے گا۔ مومن کبھی ناکام نہیں ہوتا، مومن ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں دن دکھلائے کہ سارے مسلمان ممالک ایک ہو جائیں۔ میرے نبی نے کہا کفر ایک ہے، الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہے اور وہ ہمیشہ ایک صف میں نظر آتا ہے۔ اب اگر اسرائیل کی باری آئی ہے تو وہ امریکہ بہادر
جو پوری دنیا میں انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، اس حرامی بچے کی حفاظت کے لیے وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ یہ اس کا لے پالک حرامی بچہ ہے جس کی وہ حفاظت کر رہا ہے، یہ اس کا ناجائز بچہ ہے، اس کے وجود کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو ماضی کے حکمران تھے، وہ آوازہ اٹھاتے تھے، پارلیمنٹ سے بھی آواز اٹھتی تھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ دشمن جو مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہے ہو ان کو تسلیم کر لیا جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اپنے ابا کے قاتل کو تو تسلیم نہیں کرتا ہے، تو اپنے اماں کے قاتل کو تو تسلیم نہیں کرتا ہے، مسلمانوں کے قاتل کو اور بیت المقدس کے قابض کو کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔